السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم ٹرنٹولا پڑھ رہے تھے اسپانیہ. سویجا آپ نے جرمنی آیا تھا. کتنا پڑا صحیح ہے ہمیں 200 میں صرف وہاں سے چل کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے بس مکہ پہ آیا تھا. اور یہ جو مکڑا دکھائی دینا اور مانسٹر دکھائی دینا ہے جو دکھا دیا اس میں بتا دیا تھا نا. تو 2 صفحے ہی ہوئے ہیں ابھی سے 3 2. اس میں کئی دواؤں سے جو مشابہتیں جو پائی جاتی ہیں ان میں ایک آرسنک ہے بے چینی کے لحاظ سے اور برننگ کے لحاظ سے. دوسرے پاؤں کے تلوے اور ہاتھوں کے تلووں کا جلنا خصوصیت سے سلفر کی یاد دلاتا ہے. لیکن رنگوں سے جو نفرت ہے سبز اور سیاہ اور سرخ سے یہ تو سلفر کی بجائے وہ اسپین کے جو لڑنے والے بیل ہیں ان کی یاد دلاتا ہے. کیونکہ وہ ان سے جو لڑائی ہوتی ہے اسپین میں وہ رنگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بیل رنگ سے گھبراتا ہے بڑا سخت, خاص طور پر سرخ رنگ سے بہت نفرت کرتا ہے. تو وہ جب اس کو سرخ کپڑے کو اپنے ہاتھ پہ پھیلا کر لہراتا ہے نا لڑنے والا, تو بیل ہمیشہ آدمی کو چھوڑ کے اس کی طرف جا کے حملہ اور ہوتا ہے. تو ہے بھی وہ اسپین کا ہی مگر ہوتا ہے. وہاں کے بیلوں کو کافی کاٹے ہوئے ہیں وہاں کے مکڑے. بہرحال یہ یاد رکھ لیں کہ اسپین کے بیلوں کی طرح اسپین کے مکڑے کا کاٹا رنگوں سے بہت الرجک ہو جاتا ہے, اور سرخ اور سیاہ اور تیسرا رنگ کیا تھا سبز. ہاں ان تینوں رنگوں سے متنفر بلکہ وحشت کرتا ہے. اور آپ کو میں نے گوشت کا بتایا تھا نا گرتا ہے گوشت اس میں سے گل گل کے. یہ جرمنی سے آیا ہوا تھا, یہ لکھنا تھا ان کو یاد ہے. ایک جرمن دوست ہیں ہاں شیر بھٹی صاحب ان کو لکھ دو. آرسنک اس کا تقریباً اینٹیڈوٹ کا کام بھی کر جاتا ہے. اس لیے بعض دفعہ اس کی علامتوں میں جب یہ فیل ہو جائے تو آرسنک اس کے متبادل کے طور پر کام کرتا ہے. اور اس قسم کے جتنے ہیں زہریلے بچھو کاٹنے والی چیزیں ان میں جو بہترین فارمولہ ہے وہ ہے آرنیکا نیٹرمیور اور لیڈم, یا آرنیکا اور آرسنک اور لیڈم. آرنیکا اور لیڈم تو لازم ہے, اور اگر ٹرنچولا ٹائپ کی چیز ہو تو آرسنک, اگر بھیڑ ہو تو اس میں یا شہد کی مکھی وغیرہ تو اس میں پھر نیٹرمیور زیادہ مفید ہے. بچھو کے کاٹے میں بھی آرسنک والا فارمولہ بہت اچھا ہے. آرنیکا لیڈم آرسنک 200. 5-10 منٹ کے وقفے سے اس کو دہرا دیں پھر چھوڑ دیں, بہت جلدی خدا کے فضل سے اس سے فاقہ ہو جاتا ہے. آپ کو وہ بھی بتایا تھا بے چین ٹانگیں اس کی کس سے ملتی ہیں. زنکم میں پاؤں زیادہ ہوتے ہیں, اس میں ارجنٹم اور آرسنک اور لائکوپوڈیم. اور اس کے وقت کی باقاعدگی بتایا تھا آپ کو, ٹھیک ہے نا. سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہیں تکلیفیں اور سردی سے بڑھ جاتی ہیں تکلیفیں. مگر سلفر ویسے گرم مزاج ہے, مگر اس کی بعض علامتیں سلفر سے بہت ملتی ہیں. جگہ جگہ برننگ کا احساس ہتھیلیوں میں, تلووں میں,
اور عورتوں میں یوٹرس میں بھی احساس ہوتا ہے جلن کا، جس کے ساتھ ہسٹیریا ہو جاتا ہے بعض عورتوں کو. تو اگر اتنی برننگ ہو کہ ہسٹیریکل ہو تو اس میں ٹرینٹولا دینا چاہیے. اور کننگ، اس میں میں بتایا تھا آپ کو کل، کننگ اور شرارت پائی جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی فاکس کی طرح، جس سے زومر کی طرح چلاک ہو اور پاگل پن بھی ہو ساتھ، وہ بعض دفعہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک سازشیں کرتا رہتا ہے. ٹرینٹولا اس کو دینے چاہیے اونچی طاقت میں، ساری شرارتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. بہت جلدی یہ کیور کرتا ہے اس مزاج کو، لیکن اس کو چلاکی سے دینا پڑے گا ورنہ وہ پھینک دے گا مریض. ایک تو ایسے مریض کی بےعزتی بڑی ہوتی ہے بیچارے کی. ٹرینٹولا کا جو مریض ہے نا، ہر وقت بےعزتی ہوتی رہتی ہے. کوئی کسی نے کوئی بات کہہ دی کہ میری بےعزتی ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ اندر اندر کھولتا رہتا ہے اور پھر وہ انتقام کی کاروائیاں سوچتا ہے. فرضی بےعزتی مراد ہے. اور جو بناوٹ کا شوق ہے اس میں سب سے زیادہ شوق بے ہوش ہونے کا ہے. اس کو کئی عورتوں کو بھی ہوتا ہے بے ہوش ہونے کا شوق، ان کو ٹرینٹولا دے دیں. اب میں سے بعضوں کے علم میں معلومات آئی ہیں کوئی ایسی خواتین، کیونکہ بعض چہرے مسکرائے ہیں بعض نہیں. مسکراہٹ سے لگ رہا ہے کہ کچھ کوئی یاد آیا ہے. بعضوں کو یہ بے ہوشی کا دورہ پنجاب کے علاقے میں اس لیے پایا جاتا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد آیا ہو. وہاں جب ساس بہو کی لڑائیاں ہو نا، پھر یہ بڑی بے ہوشی ہوتی ہے. کبھی خاوند کا دل جیتنے کے لیے، کبھی دوسری پارٹی کا دل جیتنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم مظلوم ہیں. اردو میں کہتے ہیں اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کے پڑ گئی. اٹوانٹی کھٹوانٹی چپائی پہ پڑ گئی کہ بس اب نہ میں نے کھانا کھانا ہے نہ اٹھنا ہے، ہو رہی بڑی سخت. لیکن بے ہوشی جو ہے اس کا اگلا قدم ہے. پھر چکر آتے ہیں، اور اس میں ایک یہ علامت ہے کہ سر میں ایک اندرونی بے چینی ہے جو آرسنک سے اپنے اثر میں مختلف ہے. آرسنک میں تو آدمی سر کو یوں مارتا ہے، دائیں بائیں دائیں بائیں. اگر جسم بے چین ہو اور کمزور بھی بہت ہوتا ہے چونکہ، اور حرکت نہ کر سکے کمزوری کی وجہ سے، تو آرسنک کا مریض سر ضرور ہلاتا رہتا ہے. اس کا مریض سر رگڑتا ہے تکیے سے، اس کو وحشت ہوتی ہے سر کے اندر کچھ گرمی، اور سر رگڑنا تکیے سے ٹرینٹولا کی خاص علامت ہے. نیٹرمور سے بھی ایک مشابہت ہے کچھ بعض دماغی سمٹمز میں بھی، لیکن ظاہری طور پر سر کی علامت یہ ہے کہ ہتھوڑوں کا احساس نیٹرمور میں بڑی نمایاں ہے. چھوٹے ہتھوڑے پڑتے ہیں سر درد میں، کثرت سے چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے پڑتے ہیں. ایسے مریض کبھی کبھی آتے ہیں دیکھنے میں، مگر جب میرے سامنے آئے اور نیٹرمور دیا تو فوراً ٹھیک ہوئے. اس لیے علامت ہے مزیدار، لیکن ہمیشہ نہیں ملتی، شاذ کے طور پر آتی ہے. دھماکہ ہونا اور بات ہے، قدم اٹھانے سے، شور سے پلسیشن ہونا، یہ ہتھوڑے والی بات نہیں ہے. سر درد میں جو نیٹرمور کی ہو، چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے جگہ جگہ پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. اور ٹرینٹولا کی سر درد میں ایک تو آنکھیں کھولنی نہیں جا سکتی، اس کو یہ جو فوبیا ہے روشنی کا، یہ بہت ہوتا ہے. اور سر میں بے چینی جو بتا چکا ہوں، اور ٹیمپلز میں اور گدی میں بیک وقت بہت درد ہوتی ہے. باقی سر کو چھوڑ کر دائیں بائیں جو ٹیمپلز ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، کنپٹیاں، اور گدی آکسیپٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں بہت درد ہوتی ہے.
اس کی آنکھ کی بیماریوں کا زیادہ تر تعلق دائیں طرف سے ہے. جس طرح لیگسس کا بائیں طرف سے ہوتا ہے، اس کے زہر کا اثر زیادہ تر دائیں طرف پڑتا ہے. آنکھ پر بھی، فوٹوفوبیا میں بھی دائیں آنکھ نمایاں ہوگی. ڈم ویژن ہوگا تو دائیں آنکھ میں زیادہ ہوگا. ڈسچارج اگر ہوں گے تو دائیں کان سے یا دائیں آنکھ سے زیادہ ہوں گے. اسی طرح بعض دفعہ کانوں میں بڑی شدید درد اٹھتی ہے یا درد اٹھتا ہے تو وہ بھی دائیں طرف، لیکن لازم نہیں ہے، اکثر یہی ہوتا ہے. اچھا، ناک کے اندر بھی جو مرکز بیٹھ جاتا ہے نزلاتی، جس سے بار بار نزلے ہوتے ہیں، وہ دائیں نتھنے میں اندر کی طرف. تھروٹ میں بھی دائیں طرف. اگر دائیں طرف ہو اور فوڈ سے نفرت یا عموماً بے دلی اور ٹھنڈے پانی کی پیاس ہو اور کچھ متلی بھی ہو تو یہ سب علامتیں خصوصیت سے ٹرینٹولا کی علامتیں ہیں. ایسا گلا خراب ہو جس میں کھانے سے کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، متلی کا رجحان ہو، ٹھنڈے پانی کی پیاس بہت ہو اور باہر بھی ورم آ جائے، گلے کی خرابی کی ورم کچھ باہر بھی ظاہر ہو جائے. یہ خاص علامتیں ہیں ٹرینٹولا کی. اور پیٹ میں اس کی علامت یہ ہے کہ یہ دائیں بائیں دونوں طرف سے پہلو دکھتے ہیں اور لیور بھی دکھتا ہے. اور دائیں آنکھ کی جو علامت ہے ضروری نہیں ٹرینٹولا کاٹنے سے ہو. اگر نوکدار پتوں کے نیچے کوئی بیٹھا ہو اور اوپر سر کرے اور دائیں آنکھ میں چبھ جائے تو اس سے بھی دائیں آنکھ کی علامت ہو سکتی ہے. اس لیے آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں. ابھی آپ نے سر اٹھایا تھا تو اس طرف یہ جو پتے کی نوک ہے یہ زخمی کر سکتی ہے، بڑی تیز ہوتی ہے اس کی نوک. اب ٹھیک ہے. ہاں، ٹرینٹولا کو اگر واقعتاً کسی کو کاٹا ہو تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سی عورتیں جن کو ٹرینٹولا کاٹا گیا ہے ان کو رحم میں فائبرائڈز کی علامتیں بھی ظاہر ہوئی ہیں. اس لیے رحم میں اگر فائبرائڈ پایا جاتا ہو اور باقی ٹرینٹولا کا مزاج اور اس کی علامتیں ہوں تو فائبرائڈ اس سے کیور ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ قبض بہت ضدی ہے، ناقابل بیان ہے. کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، ہر چیز دے بیٹھے ہیں. بچے کی مثلا قبض نہیں ہٹتی. تو ایک مریض میرے پاس 2-3 دن ہوا آیا تھا، اس کو تو میں نے غالباً سلیشیا بیانیہ بھی دی تھی. اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضدی قبض جس میں انجیکشنز بھی لگانے پڑتے ہیں اور وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، کیتھیٹر استعمال کیا جائے تو وہ بھی کام نہیں کرتا. وہ سب سے زیادہ خطرناک ضدی قبض جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ٹرینٹولا میں ہے. اور اس قبض کا نشان بعض دفعہ وہ سر تکیے پر رگڑنا. اتنی بے چینی ہوتی ہے قبض سے مریض کو کہ وہ سر کو رگڑتا ہے، تکیے سے سر مارتا ہے. ذیابیطس کچھ تو پیدائشی بیماری ہے، کچھ غم اور فکر کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہو، اور اکثر ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو ذیابیطس نہ بھی ہو، وقتی طور پر غم پڑے یا فکر لاحق ہو تو اس سے ایک دم ذیابیطس اٹھ جاتی ہے. ایسی صورت میں اگر وہ ہو سارے جسم میں ہلکی ہلکی دکن بھی ہو، ٹانگوں میں، بازوؤں میں، تو ٹرینٹولا اس میں کیوریٹو ہو سکتا ہے. یعنی صرف وقتی فائدہ نہیں دیتا،
غم انگزائٹی کے بد اثر سے ذیابیطس میں ٹرینٹولا کو یاد رکھنا چاہیے، خصوصیت سے اگر ٹانگوں اور بازو میں دردیں ہوں۔ رینل کولک یعنی اس کا گردے کا کیا کہتے ہیں، اسپیزم کا، گردے کا تشنج، ہاں گردے کا تشنج جو پتھری سے بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اریٹیشن سے کسی اور چیز سے بھی ہو جاتا ہے، اس میں ٹرینٹولا بھی مفید ہے۔ اور کئی قسم کی مختلف پینز جو اس گردے کے دائرے علاقے میں ہوتی ہیں، اس حصے میں، یہ کولے کے اوپر اور قریباً 2-3 انچ پیچھے اس حصے میں جو دردیں ہیں، ان میں ٹرینٹولا بھی مفید ہے اگر اس کی پیشاب وغیرہ کی علامتیں ساتھ پائی جاتی ہوں۔ پیشاب کی علامتیں اس کی ایک تو جلن کی میں نے بتائی تھی آپ کو، کینسرس کی طرح ہے، لیکن اس میں ایک دم اسپیزموٹک ریٹینشن ہو جاتی ہے، پیشاب عام طور پر کھلا آتا ہے، اس سے نہیں ملتا کینسرس سے اپنی مقدار کے لحاظ سے۔ کینسرس میں قطرہ قطرہ اور پگھلے ہوئے سکے کی طرح جلانے والا، اس میں جلاتا تو ہے لیکن کھلا ہوتا ہے اکثر۔ ٹرینٹولا میں پیشاب زیادہ آتا ہے، لیکن جب بند ہوتا ہے تو ایک دم بند ہو جاتا ہے، یہ اسپیزم ہے، پیشاب میں جلن بھی ہے اور اچانک جیسے جکڑ دیا گیا ہو کسی چیز کو، اس طرح پیشاب چلتے چلتے بند ہو جائے گا۔ اور شوگر بھی پائی جاتی ہے۔ ہائرسیمس اور کینتھرس کی دیگر علامتیں بھی ان اعضاء سے تعلق رکھنے والی ٹرینٹولا میں پائی جاتی ہیں۔ ٹیومرز بھی پائے جاتے ہیں، وہ پہلے یعنی صرف عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی۔ بعض دفعہ خارش کی تکلیف ہوتی ہے جو اندر تک یوٹرس تک جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ تکلیف کسی دوسری دوا کے قابو نہ آئے اور اس میں جلن ہو تو بسا اوقات ٹرینٹولا اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یوٹرس کا ڈسپلیس ہونا، لٹک جانا، اور یا یہ احساس ہر وقت کے نیچے جھک رہی ہے، کوئی چیز گرنے لگی ہے، یہ اس دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے اگر یوٹرس سینسٹیو ٹو پریشر ہو۔ یہ پریشر بھی بعض دفعہ دوا پہچاننے میں بہت مدد کرتا ہے۔ ذرا سا ڈاکٹر اگر دیکھے ہاتھ لگا کے، یا لیڈی ڈاکٹر دیکھے تو وہ محسوس کرے گی کہ بہت جلدی ذرا سے دباؤ سے ہی ایک دم تکلیف اٹھتی ہے، ویسے نہیں اتنی زیادہ محسوس ہو رہی، دباؤ سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ ٹرینٹولا کی علامت ہے، اگر وہ ساتھ گرنے کا احساس بھی ہو۔ اس کے جو تشنجات ہیں وہ ایئر پیسیجز یعنی سانس کی نالیوں سے بھی بہت تعلق رکھتے ہیں، اور اگر یہ بعض لوگوں کو ہر وقت کی یہ بیماری ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی بات یوں کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ تو نزلے کے بعد ہوتی ہے، وہ تو ایک عارضی چیز ہے، بعضوں کو مستقل یہ ہوتا ہے، ان میں ٹرینٹولا بہت مفید ہے۔ اور آواز بھی بیٹھ جاتی ہے پھر۔ اور اگر پیشاب کے ساتھ کھانسی کا تعلق قائم ہو جائے، یعنی ادھر کھانسی آئی ادھر پیشاب خطا ہو گیا، تو یہ ٹرینٹولا کی بھی علامت ہے۔ ایک اور دوا میں بھی ہے، ایک دو دواؤں میں کوسٹیکم میں، ہاں کوسٹیکم میں بھی ہے، ٹرینٹولا میں بھی یہ بات ہے۔
دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دل میں بہت مفید ہے، خصوصاً قلبی دمے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز. دل کے دمے میں سب سے نمایاں دوا کون سی ہے؟ نہیں، اسپونجیا. اسپونجیا یاد رکھیں، دل کے دمے میں چوٹی کی دوا ہے. اور کھس کھس کی آواز جیسے آرا چل رہا ہو، یہ اسپونجیا کی خاص علامت ہے. اس میں دل پھیل بھی جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے سانس ہر وقت سانس ہی چڑھا رہتا ہے اور ذرا سی چڑھائی چڑھنا بھی مشکل ہے. لیکن یہ علامتیں اور بھی ہیں. دمے میں بلغمی علامتیں اتنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خشک دمہ، خشک کھانسی اور آرے کی طرح چلنے کی آواز، جیسے لکڑی پہ آرا چلتا ہے، کھس کھس کی آواز. ایک دفعہ اسی قسم کی آواز سے اور علامتیں پوچھے بغیر مجھے فوراً مریض کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ اسپونجیا دینی چاہیے، کیونکہ بڑی دیر سے پڑھ رہے تھے، آواز سننے کو ترس گئے تھے. ایسی آواز کبھی آئی نہیں تھی کہ آرے کی مجھے یاد آ جائے. پہلی دفعہ جو مریض میرے سامنے آیا اور اس کے آرے کی آواز ہی میں نے بڑے شوق سے فوراً اسپونجیا دے دی اور واقعہ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے یہ فرضی بات نہیں ہے، سب کتابوں میں ملتا ہے. اسپونجیا اور آرا، آرا لکڑی پہ جو چل رہا تھا، کھس کھس کی آوازیں خاص ہوتی ہیں. تو ویسے پوچھنا چاہیے سر مجھے تفصیل سے، مگر چونکہ شوق تھا کہ دیکھیں آرے کی آواز کا کیا تعلق ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. پتہ نہیں دل کا تھا یا کس کا تھا، مگر دل کے مریضوں پر میں نے ویسے اب کثرت سے استعمال کی ہے. جہاں کھانسی کے ساتھ دل کا تعلق محسوس ہو، وہاں اسپونجیا بہت مفید ہے. اور بھی دل سے تعلق، کیکٹس کا بھی تعلق ہے دل کے ساتھ بہت، لیکن اس کی علامتیں بالکل مختلف ہیں. کیکٹس میں یہ احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے ایک دم جکڑ لیا ہے، یوں مٹھی کے اندر دل کو لے لیا ہے. اور اس میں بھی دل کے ساتھ تعلق ہے. دموی مزاج ہو، دموی مزاج نہیں، دمے کا مزاج ہو اور دل کی کمزوری ساتھ ہو. پیلپیٹیشن، مرمرز کے ساتھ پیلپیٹیشن میں بھی یہ مفید ہے. ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ دل کانپ رہا ہے، اور یہ بھی کئی دفعہ مریض بتاتے ہیں، یہ کوئی اجنبی علامت نہیں ہے. بسا اوقات کہتے ہیں دل میں، عورتیں خاص طور پہ کہتی ہیں دل ہر وقت کانپتا رہتا ہے. پلس irregular ہوتی ہے، اس میں برابر بیٹس نہیں ہوتی، کبھی تیز کبھی آہستہ، کبھی پھر اور تیز کبھی اور آہستہ. اس طرح یعنی چند منٹ کے اندر اندر ہی بعض دفعہ نبض بدلتی ہے. اور بعض دفعہ بیلاڈونا کی طرح ٹملٹوس ہو جاتی ہے بیٹنگ، بڑی زوردار اور دھماکے کے ساتھ بیٹ چلتی ہے. تو یہ سب چیزیں ٹرینٹولا میں پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح اس میں انجائنا کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں. انجائنا کی علامتیں پتہ ہیں آپ سب کو؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ہاں، انجائنا پیکٹریس یہ مشہور عام بیماری ہے، دل کی عام بیماری ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے. بتائیں. کھانا کھانے کے بعد یا سینے کے درمیان میں درد کا احساس. کھانا کھانے کے بعد اگر چلنے سے بھی عام طور پر چلنے سے اسٹرنم میں جو درد اٹھتی ہے، یا پھر وہی اٹھتی ہے اٹھتا ہے، یہ جگہ اسٹرنم ہے، بیچ کی لکیر جو ہے نا، یہاں سے لے کے نیچے تک، یہاں اگر تکلیف ہو، اور خاص طور پر معدے کے جوڑ سے اوپر جو حصہ ہے، تو یہ اس کو انجائنا پیکٹس کہتے ہیں. انجائنا پیکٹس یعنی اس کو نہیں کہتے، مگر اس کی یہ ایک علامت ہے. عام طور پر دل کے مریض جو انجائنا پیکٹس کے مریض ہوں، ان کو چلنے سے اسپیزم ہوتا ہے رگوں میں، اس کی وجہ سے درد یہاں محسوس ہوتی ہے. اور اگر کھانا کھا کر چلیں پھر تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. کھانا کھا کر تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ خطرہ ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ضرور آرام کرنا ہے.
اور گھنٹے کے بعد جب کھانا نیچے ہو جائے پھر بے شک چلو. اس کو انجانا پیکٹس کہتے ہیں. یہ ہارٹ اٹیک میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے مریض کی نالیاں چونکہ تنگ ہو جاتی ہیں, کبھی کلاٹ بن گیا تو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. انجانا پیکٹس میں یہ دوا بھی مفید ہے, ٹرینٹولا. اس کے جو پھوڑے ہیں ٹرینٹولا کے, وہ اکثر کاربنکل بن جاتے ہیں, خاص طور پر پیٹھ کے پیچھے کاربنکل کی طرح کے پھوڑے نکلتے ہیں. گردن کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر دائیں یا بائیں طرف ذرا سا سپراسکیپولا کی دردیں اور پیٹھ پر پھوڑوں کا نمایاں ہونا, یہ ٹرینٹولا کی خاص علامت ہے. اور ٹرینٹولا سے اس کا رشتہ باندھنے کے لیے یاد رکھیں کہ کاربنکل کی جڑیں ٹرینٹولا کی طرف پھیلی ہوتی ہیں. ٹرینٹولا جو ہے نا مکڑا ہے, اس میں یوں انگلیاں جس طرح ہیں اس طرح اس کی ٹانگیں یوں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اوپر اٹھی ہوئی, اور بیچ میں سر ذرا سا نیچے. تو بہت ہی مکروہ شکل کا مکڑا ہے جس میں زہر بڑا سخت ہے, اور کاربنکل کی جڑوں کی شکل ایسی ہی ہو جاتی ہے, کیونکہ کاربنکل میں ارد گرد سے اٹھاؤ ہوتا ہے, جیسے جہاں جہاں جڑیں ہیں وہاں ورم اور سرخی اوپر کی طرف ابھرتی ہے. تو کاربنکل میں اس کو بھی یاد رکھیں. اور کاربنکل ٹھیک کرتا ہے تو شوگر پر بھی لازماً اچھا اثر ہوگا, کیونکہ اکثر کاربنکل ذیابیطس کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور ذیابیطس کا میں پہلے بتا چکا ہوں, اس میں بھی یہ مفید ہے. اور جو چیز ہمیشہ موجود ہے وہ میں نے کیا بتائی تھی آپ کو, نمنس. نمنس بھی ہے, کمزوری بھی ہے, اور جلن بھی. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے عمومی مزاج کا خلاصہ ہیں. اور چوتھی اس میں ریسٹلیسنس آرسنک کی ڈال دیں. آرسنک کی جلن اور بے چینی, اور نمنس جیسے میں نے ایک اور دوا میں آپ کو بتایا ہے, کونیم میں تو مستقل ہر بیماری کے ساتھ نمنس ضرور کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے. اس میں بھی نمنس ہے, اور کمزوری کونیم میں بھی کمزوری ہوتی ہے اور نمنس ہوتی ہے, لیکن اس میں جلن نہیں ہے, اس میں بے قراری نہیں ہے. اس میں جلن بھی ہے, بے قراری بھی ہے. اس میں درد کا احساس بہت ہوتا ہے, کونیم میں وہ نہیں ہے, سوائے بعض صورتوں میں جب مرض اپنی انتہا کو پہنچ جائے. اس میں ٹانگوں کا درد تو خاص طور پر بہت نمایاں ہے ٹرینٹولا میں, اور اس کے ساتھ اس میں ایک کالی کارو یا لیکسس کی علامت ہوتی ہے کہ جلد بہت دکھ محسوس کرتی ہے. اگر آپ بھاری ہاتھ کا دباؤ ڈالیں تو تکلیف نہیں اتنی ہوتی, مگر ہلکی چیز جلد پر لگے تو سخت تکلیف ہوتی ہے. اس لیے بعض مریض ایسے کپڑا اٹھا کے رکھتے ہیں, جہاں درد ہو وہاں کپڑے کا ٹچ اس کی لمس تکلیف دیتی ہے. ٹرینٹولا میں بھی ٹانگوں کے درد میں یہ علامت نمایاں ہے کہ بعض مریض وہ چٹکیوں سے کپڑا بھر کے اٹھاتے ہیں کہ کہیں جہاں درد محسوس ہو رہی ہے وہاں جلد کو نہ لگ جائے. ہیوینس, بوجھل ہونا ٹانگوں کا, بازوؤں کا, اور نمنس, اور کہیں کہیں دردیں. ضروری نہیں کہ وہ سارے جسم میں ہی ہوں, اور خاص طور پر اس کے درد کا ایک تعلق ہپ سے ہے. ہپ جوائنٹ ہے نا جو, یا یہ جگہ علاقہ جو ہے کولہا, اس میں رات کو اگر درد ہو اور کچھ دوسری علامتیں اس کی پائی جائیں, اس میں نمنس بھی ہو, تو ٹرینٹولا کو یاد رکھنا چاہیے. اس کا کولے کا درد اکثر رات کو ہوتا ہے. ایک عورت کا ادھر ہی ہوتی ہے, وہ چلتے چلتے نمنس ہوتی ہے. اس کی تو اور بھی دوائیں ہیں نا چلنے والی نمنس کی, میں بتائیں گے. کونیم بھی تو بتائی تھی آپ کو, اور بھی ہیں, کئی ہیں.
اس میں دیکھیں نا حرکت سے تکلیف بڑھنا، لیٹنے سے آرام، اور پھر دباؤ کا، گرمی سردی کا کیا کیا اثر پڑتا ہے، یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گی. ایک ہی علامت پہ اچھلنا پڑا کریں مکڑے کی طرح. ٹھیک ہے. رات کو جو درد بڑھتے ہیں انہوں نے کون سا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ دانت کا ایک بتایا تھا، کیا ملا؟ اس کی کیا علامتیں دوسری؟ ٹکور سے آرام آتا کیا ہے. ملا کو؟ ہاں جی، کیا ملا میں ٹکور سے نہیں آتا میرا خیال ہے، یہ تو آ رہا ہے. کریوزوٹ میں آتا ہے. ہاں، آپ کیا نے ملا کل- میں ٹکور سے آرام آتا ہاں ہے. جی، اچھا. آپ نے کل- کیمومیلا جو ہے جہاں تک مجھے یاد ہے وہ سردی سے ٹکور سے محسوس کرتا ہے آرام، گرم سردی سے تکلیف بڑھتی ہے سوائے دانت اور جبڑے کے. دانت اور جبڑے میں یہ بڑھ جاتی ہے. کریوزوٹ میں رات کو تکلیف بھی بڑھتی ہے کیمومیلا کی طرح، اور ٹکور سے آرام آتا ہے. اب یا میں کنفیوز ہو گیا ہوں گا اس وقت یا بھول گیا ہوں، چیک کر لیتے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ یہ تو آپ نے علامتیں رکھنی ہیں، مریضوں کو دینی ہے، بعد میں مجھے کوسیں گے کہ غلط علامت بتا دی. آپ نے کل مجھے دی تھی، مجھے تو بہت فرق پڑا. نہیں آپ کو پڑ گیا ہوگا، مگر جو اصولی باتیں وہ تو صحیح یاد ہونی چاہیے نا. بعض دفعہ 2-3 علامتیں ہوں، چوتھی پانچویں نہ بھی ہو تو دوا کام کر جاتی ہے. یہ کیمومیلا ہے. لو جی یہ سامنے نکلایا. The pains are mostly ameliorated by heat with the exception of the teeth and jaws. دیکھ لیا؟ اس لیے اس وقت کوئی کنفیوژن ہوا ہوگا، ورنہ مجھے تو یہ یاد ہے اچھا بڑا کہ کیمومیلا میں رات کو تو ہوتے ہیں درد، مگر سوائے دانتوں اور جبڑے کے باقی ہر چیز کو ٹکور سے آرام آتا ہے. اس کو ٹھنڈی ٹکور سے آرام آتا ہے، ٹھنڈا پانی بھرنے سے. منہ میں ٹھنڈی چیز رکھنے سے دانت میں درد کر رہا ہوں. بتایا تھا نا؟ بتایا جی. تو پھر ان کو غلط یاد رہا ہے. نہیں لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے جی، شکر ہے. چلو یہ تو میں نے کہا ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے صنعت کے طور پر. یہ کہاں سے نکالا تھا؟ لیگسی تو پڑھانا ہے نا ابھی ہم نے، لیگسی تو پڑھانا ہے نا ابھی. سیکل بھی پڑھانی ہے، سیکل کور نہیں نا پڑھائی ابھی. ٹھیک ہے، یہ وہ پڑھانے والی دوائیں تھیں، یہ ایک طرف کر دوں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے پھر ٹرینٹولا میں؟ درد کا جہاں تک تعلق ہے، رات کو اس سے رات کی بات سے تو یاد آیا تھا، اس میں ہپس کی درد رات کو زیادہ، ہپس کا درد رات کو زیادہ اٹھتا ہے. چلنے سے جو درد اٹھتی ہے ران میں، اس کا ٹرینٹولا سے تعلق ہے، مگر اس میں ایک خاص علامت ہے کہ جیسے محسوس ہوتا ہے جیسے بینڈیج ہوئی ہو، اس کے پٹی باندھی ہو ٹانگ کے اوپر، اور شوٹ کرتی ہے درد. ایک تو ٹھہری ہوئی درد ہے نا جو کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی ہلکی ہو جاتی ہے، ایک جو ہے وہ لہردار شوٹ کر کے جاتی ہے. اس میں ٹرینٹولا میں ویسی درد پائی جاتی ہے، کبھی پائی جاتی کبھی پایا جاتا. بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے. تو ہاں عرف عام میں اب درد کو مؤنث بولنے لگ گئے لوگ، ہم بھی بولتے رہتے ہیں، اور ٹیکنیکلی صحیح اردو مذکر ہے. مثلا غالب کہتا ہے نا کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا. ٹھیک ہے، دوا پائی درد پایا، تو دوا مؤنث ہے اور درد مذکر ہے. لیکن ہم عام طور پر میں نے دیکھا ہے، میں بھی کبھی مذکر کبھی مؤنث، یہ دونوں محاورے چل پڑے ہیں. سر درد ہو رہی ہے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یو پی والا آدمی ہمیشہ سر درد ہو رہا ہے کہے گا. خالص ٹکسالی کی اردو
ہو رہا ہے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے میں جو بھی کہہ دوں غلطی معاف. اب سیکیل پہ آتے ہیں. سیکیل کور اور ٹرینٹولا میں بھی کچھ مشابہتیں ہیں. سیکیل کور کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا زہر ہے جو عورتوں کو بہت دیا گیا اور اس سے بہت نقصان پہنچا ہے عورتوں کی صحت کو. کیونکہ اس کے متعلق یہ خیال تھا حکیموں اطباء میں کہ پیدائش کو آسان کرے گا. حالانکہ اگر سیکل کور زیادہ دیا جائے تو بہت خطرناک نقصان پہنچاتا ہے. اور اسی طرح ایبارشن وغیرہ کے تعلق میں بھی سیکل کور کا غلط استعمال ہوا ہے بہت. اور اس کا نقصان پہنچ جائے تو ساری عمر پھر عورتوں کو اندرونی بیماریاں لگ جاتی ہیں, جس میں کالے سیاہ خون کا بہتے رہنا, رستے رہنا اور جسم کا سکڑ جانا, اس پہ سیاہی سی آ جاتی ہے اور گرمی بہت تکلیف دیتی ہے. اور ہر وقت دل چاہتا ہے کہ انسان ٹھنڈی ہوا میں نکلے, کپڑے اوپر سے اتارے, اور گرمی کی تکلیف بہت نمایاں ہوتی ہے. اس میں بے چینی آرسنک والی ہوتی ہے سیکل میں. لیکن ایک فرق ہے, سیکل کور میں گرمی محسوس ہوتی ہے اندرونی طور پر, لیکن بیرونی طور پر اعضاء ٹھنڈے ہوتے ہیں. بسا اوقات پاؤں سخت ٹھنڈا ہے اور احساس گرمی کا موجود ہے, اس لیے وہ ٹھنڈا پاؤں بھی وہ باہر نکالے گا مریض, کیونکہ احساس گرمی کے ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو ٹھنڈا لگے گا. اور سیکل کا مریض کپڑے اتارے گا, کھڑکیاں کھولے گا. آرسنک کا مریض بھی جلن محسوس کرتا ہے. یہ اندرونی احساس کی بات کر رہا ہوں. سخت جلن محسوس کرتا ہے لیکن اس کو گرمی سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ آرسنک کی جلن کو جلن سے ہی فائدہ ہوتا ہے, اور سیکل کور کو گرمی کی بجائے ٹھنڈ سے فائدہ پہنچتا ہے. ہاں, میں نے آپ کو شاید ٹرینٹولا میں یہ بات نہیں بتائی کہ ٹرینٹولا میں اسپیزمز کا پایا جانا بڑا نمایاں ہے, یہاں تک کہ ایپیلیپسی میں بھی یہ کیوریٹو ہے. بعض دفعہ ایپیلیپسی میں جب اسپیزم پایا جاتا ہو تو یہ کیوریٹو ہے. اور ایپیلیپسی میں سیکیوٹا کا میں نے بتایا تھا کہ سیکیوٹا کا بھی تعلق ہے ایپیلیپسی سے. ہاں, بتایا تھا. کس قسم کی ایپیلیپسی سے؟ جس کا اسپیزم مرکز سے شروع ہو, سر سے نیچے کی طرف اترے, یا دل سے اور اسپیزم کا باقی طرف پھیلے. اس میں سیکیوٹا کو یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ مرگی کی بیماری اب عام ہو گئی ہے اور بہت پھیل رہی ہے. پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں اس کی, مگر پہلے کبھی اتنے زیادہ مرگی کے مریض نہیں دیکھے گئے تھے جتنے پرسنٹیج یا ان کی تناسب اب ہو گیا ان کا. اس لیے مرگی کے متعلق آپ کو بہت سی دوائیں ازبر کرنی چاہیے. سیکیوٹا میں بھی مرگی کا علاج ہے. ایک تو میں نے بتایا نا آپ کو اسپیزمز کا, اس میں بھی اسپیزمز کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹرینٹولا میں اس میں اسپیزمز بہت پائے جاتے ہیں. یہ کس طرح پتا چلے گا کہ مرکز سے پھیل رہی ہے؟ اور اس لیے کہ وہ جو مریض ہے وہ کہے گا میرے یہاں کچھ ہو رہا ہے, میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد تشنج نیچے کی طرف چلیں گے, جسم کے کناروں تک پہنچیں گے. یہاں تشنج سارے جسم پہ. کیوپرم میں برعکس شکل ہے, انگلیاں مڑتی ہیں اور یوں مڑ کے اکٹھی ہوتی ہیں, اور پھر تشنج باہر سے اندر کی طرف حرکت کرتا ہے. تو یہ بہت نمایاں فرق ہے. اور سیکیوٹا کا ہمیشہ سر سے نیچے کی طرف یا دل سے ارد گرد پھیلتا ہے تشنج. اور ایک اور چیز سیکیوٹا کی بہت خاص ہے, وہ نہیں بھولنی چاہیے. بعض دفعہ بچوں کو چوٹ لگنے سے, سر کو چوٹ لگنے سے مرگی شروع ہو جاتی ہے, اور اس وقت آرنیکا کا تو خیال آتا ہے, نیٹرم سلف کا بھی چوٹ کے بعد اثرات کے لیے
مفید ہے، مگر سیکیوٹا کا اس مرگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر چوٹ کے اثر سے مرگی شروع ہو، خواہ 10 سال کے بعد مریض آپ کے سامنے آئے، پتہ ہو کہ اس سے ہوئی تھی، تو سیکیوٹا اس کو ضرور دیں، کیونکہ اس معاملے میں سیکیوٹا کی شہرت ہے کہ وہ کیوریٹو کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب سیکیل کی باقی باتیں بتاتا ہوں۔ اکثر اس میں جو مریض جن میں پروونگ کی گئی سیکیل کی، ان میں زیادہ اثر سیکیل کا ان مریضوں پہ ہوا جو سوکھے سڑے، چوڑیاں ہڈیوں سے لگی ہوئی، اور اسکرونی جن کو کہتے ہیں، بالکل بے جلد کے پتلے دبلے مریض۔ ان کو جب سیکیوٹا دیا گیا تو ان کی پروونگ بہت نمایاں ہوئی، اور جو موٹے تھے ان پر سیکیوٹا نے کم اثر کیا۔ سیکیوٹا منہ سے نکل رہا ہے وہی بات۔ سیکیل نے پتلوں پر زیادہ اثر کیا، موٹوں پر کم کیا۔ اس لیے عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سیکیل کا مریض اسکرونی، جلد سکڑی ہوئی اور چمٹی ہڈی کے ساتھ، مگر لازم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ موٹے پر بھی سیکیل کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور بعض موٹے مریضوں میں بھی سیکیل کی پروونگ نے اثر دکھایا تھا، لیکن زیادہ تر اس کا مزاج ایسا ہی ہے جو بتایا گیا ہے۔ اس کو کتابوں میں یہ لکھا ہوگا emaciated, withered, wrinkled, unhealthy appearance of the skin۔ جو emaciated کمزور ہوئی، withered سوکر کے جھریاں جیسی پڑ گئی ہوں، wrinkled جھریوں والی، withered میں نے خشک ہو کے جو چیز سکڑ سی جاتی ہے، wrinkled جھریوں والی، اور غیر صحت مند جلد اس کی یاد دلاتی ہے۔ ایک زائد علامت اس میں یہ ہے کہ پرپلش اسپاٹس آن withered skin۔ پرپل رنگ کا پتہ ہے نا، عورتوں کو تو پتہ ہوگا ضرور، ہاں جامنی، ٹھیک ہے، اور مردوں کو بھی پتہ نہیں۔ یہ جو سرخ رنگ اور نیلا اور سیاہ یہ تینوں مل جائیں تو پرپل سا بن جاتا ہے۔ بس پھول ہوتے ہیں پرپل، ان کو آپ نہ سرخ کہہ سکتے ہیں، نہ گلابی، نہ نیلا، نہ کالا، لیکن نلاہٹ پائی جاتی ہے اس میں۔ اور سیکیل میں نلاہٹ پایا جانا ایک عام بات ہے۔ اس کے داغ جو ہیں وہ سرخ داغ بھی ہوں تو ان میں نلاہٹ پائی جاتی ہے، اور زخموں میں ناسور بننے کا رجحان بہت پایا جاتا ہے سیکیل میں۔ بس جلد میں جہاں جہاں بھی سرکولیشن یعنی خون کا دوران کمزور ہو، مثلا ٹانگوں کی طرف، اور یہ پنڈلیوں کے سامنے، پنڈلیوں کے سامنے کی جو ہڈی ہے اس کے اوپر، اور ہاتھوں پر، کلائی میں، جہاں جہاں جلد پتلی ہے اور ہڈی کے قریب ہے، وہاں اس قسم کے نشان ظاہر ہو رہے ہوں تو وہ سیکیل کی ایک علامت ہے۔ اگر ایسے مریض کو زخم ہو جائے اور وہ ناسور بن جائے اور اس کے پھیل کر خطرہ ہو کہ وہ جسم کاٹنا پڑے گا، ایسے مریض میں سیکیل کار بہت نمایاں اثر کرتی ہے۔ آرنی کا کام نہیں کرے گی، سیکیل کرے گی، یا آرسنک بھی، کیونکہ سیکیل کا مزاج اس سے بہت ملتا ہے۔ آرسنک بھی میں نے دیکھا ہے، بعض لوگوں کے ہاتھ کٹنے سے بچ گئے، بازو کٹنے سے بچ گیا خدا کے فضل سے، ان کو آرسنک اور لیڈم دی تھی میں نے۔ لیکن سیکیل کی شکل کا مریض ہو تو پھر سیکیل ہی دینی چاہیے۔ اور اس میں بھی نمنس پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے 2 دواؤں میں نے آپ کو نمنس پڑھائی ہے، کون کون سی؟ ٹرینٹولا اور کون؟ نمنس تو بہت نہیں، ان میں بہت نمایاں ہے۔ اس میں بھی نمنس
اور ٹنگلنگ ساتھ پائی جاتی ہے. ایک تو نمنس ہے نا سارا جسم سن ہوا ہوا ہے. ایک اگر سوئے ہوئے پاؤں کو آپ بعض دفعہ زمین پہ رکھ دیں, بوجھ ڈال دیں, تو جھنجھناہٹ سی ساری پھیل جاتی ہے, چھن 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 کر کے نا رگیں اوپر تک جاتی ہیں, ناقابل برداشت چیز ہے وہ. اس کو اس میں وہ ٹنگلنگ ہے, نرس کی ٹنگلنگ, اور یہ بیماری کے دوران ہے. لیکن ایک اور دوا میں بیماری سے صحت کے وقت ٹنگلنگ ہوتی ہے. وہ کون سی دوا ہے؟ زنکم میٹ. میٹ. زنکم میٹیلیکم میں جب فالج ہو گیا ہو اور زنک سے تعلق ہو اس کا, جب آپ زنک کی خوراک دیں گے تو وہ اعصاب کو زندہ کرتی ہے جب, تو اس قدر خوفناک ٹنگلنگ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اور کینٹ نے تو یہ لطیفہ بنایا ہوا اس کا کہ اگر تم زنک کے مریض کو, اس زمانے میں جس زمانے میں کینٹ امریکہ میں کیا کرتے تھے طبابت, اس زمانے میں عموماً گھوڑیوں کا رواج زیادہ تھا. گھوڑی پہ چڑھ کر گاؤں گیا, کسی کی طرف سے بلاوا آ گیا, وہاں پہنچ گئے. تو اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر زنکم کا مریض ہو فالج کا, اور تمہیں پتہ لگ جائے زنکم دینی ہے, تو دوا ایک تو تیز گھوڑی لینا, اور دوا منہ میں ڈالتے ہی گھوڑی پہ چڑھنے کی کرنا, کیونکہ اس کا اثر جلدی ہوتا ہے, اور اس قدر خوفناک ٹنگلنگ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں مارنے کے لیے دوڑیں لوگ, یہ کیا دے گیا ہے ہمارے مریض کو. اس لیے پہلے 24 گھنٹے اس کو دوبارہ دکھائی نہ دو. پھر وہ ٹنگلنگ کے بعد جب جان پڑ جائے گی مسز میں, فالج ٹھیک ہوگا, پھر وہ تمہیں شکریہ کے لیے ڈھونڈیں گے. اس وقت بے شک پیدل چلے جانا. لیکن زنک دیتے وقت یہ خیال رکھنا. میں نے بھی بعض مریضوں کو زنک دیا ہے, آزمایا ہے, اور ٹنگلنگ بھی ہوئی ہے, لیکن اتنی خوفناک نہیں تھی کہ تیز گھوڑی کی ضرورت پڑے, مگر میں ان کو بتا دیتا تھا, اس لیے بچت ہو جاتی تھی. برن, اس میں جلن تو بتا چکا ہوں میں, ہر جگہ برننگ کا احساس ہے, لیکن پارٹس فیل کولڈ ٹو دا ٹچ اینڈ ریئلی آر کولڈ بٹ ود دا سینسیشن آف برننگ. بتا چکا ہوں نا پہلے میں ابھی آپ کو کہ اعضاء ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں, ہاتھ لگانے پہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, اس کے باوجود مریض یہ کہتا ہے کہ اس میں بڑی جلن ہے. اس کے نزلوں میں بھی, گلے کی خرابی میں بھی, اور سانس کی تکلیفوں میں بھی جلن ہر جگہ برابر پائی جاتی ہے. اس کے جو زخم رفتہ رفتہ خراب ہو جاتے ہیں, ان میں نے بتایا نا جیسا کہ بڑی خطرناک چیز ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس بیماری کو جس کے بعد ہاتھ بھی کاٹنے پڑتے ہیں, گینگرین. ہاں نہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, کیا ناسور. تو عام میں نے ناسور ہی کہا تھا, مگر ناسور لفظ نہیں ہے, کوئی اور ڈھونڈنا ہے. نہ سوال ہی نہیں. ناسور قسم کی چیزیں جو گینگرین بن جائیں, ان کا اردو نام نہیں آ رہا, کیونکہ لوگ مجھے اصرار کرتے ہیں کہ جب میں کوئی انگریزی لفظ بولا کروں یا زخموں کو یا کسی بیماری کا نام لوں تو اردو میں ضرور ترجمہ کر دو, کیونکہ پاکستان میں اکثر دیکھنے والوں کو وہ اصطلاحیں مشکل لگتی ہیں. تو سمجھا دیا ہے بس. اس کا گینگرین کی علامتیں نوٹ کر لیں. جہاں زخم ہو, مثلا ایک جگہ انگلی کٹ گئی ہے کسی کی, وہاں سے سیاہ ہو جاتا ہے جلد کا رنگ, اور زخم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف حرکت کرتا ہے, یعنی باہر سے اندر کی مرکز کی طرف, اور اس میں سڑان بڑی ہوتی ہے. گینگرین میں سخت بدبو پائی جاتی ہے زخم میں, تو ایسا گل رہا ہے جیسے وہ مر رہے ہیں اعضاء, اور وہیں تعفن پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کو روک نہیں سکتے ڈاکٹر. جو مرضی کر لیں, وہ اس کو اگر انگلی پہ شروع ہوئی ہے تو کوشش کریں گے کہ ہاتھ کاٹ دیں پورا,
وہ اگر صرف انگلی کاٹیں تو پھر ہاتھ بھی اور بازو بھی کاٹنا پڑتا ہے. اگر اتنا اثر ہو چکا ہو کہ ہاتھ سے آگے ذرا محسوس ہو، مثلا ہاتھ کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو پھر وہ کونی سے بازو کاٹیں گے. اگر کونی کے قریب پہنچی ہے تو جوڑ سے بازو کاٹ دیں گے. اور اس کا جو حملہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن روکا نہیں جا سکتا. ہومیوپیتھی میں گینگرین کا علاج خدا کی فضل سے اچھی طرح یقینی طور پر گینگرین جو ثابت شدہ تھی اس میں بھی میں نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے. ایک لڑکے کا مجھے خط آیا تھا، اس کا آرے میں ہاتھ آ گیا تھا، انگلی اور یہ حصہ کٹ گیا تھا اور کچھ حصہ انگلی کا 1 یا 2 باقی بھی تھیں. تو ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ تمہارا بازو کاٹنا ہے کیونکہ یہ خطرناک گینگرین بن چکی ہے. مجھ سے اس نے مشورہ کیا خط لکھ کے. میں نے کہا بالکل بازو نہیں کٹوانا، دوائی دیتا ہوں، تم بار بار ڈاکٹر کو دکھاؤ ضرور، تاکہ اگر اس دوا سے فائدہ نہ ہو تو وقت پر پتہ چل جائے، پھر میں تمہیں خود ہی مشورہ دے دوں گا. لیکن اس کے بعد جو اس کا جواب آیا 15-20 دن کے بعد کہ مجھے افاقہ محسوس ہو رہا ہے، رنگت میں سیاہی کم ہو گئی ہے، کچھ سرخی آ رہی ہے. تو میں نے کہا پھر بالکل مطمئن رہو، دوائی کھاتے رہو. آخر جب اس نے 2-3 دفعہ ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے قطعی فیصلہ دیا کہ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہو. اور وہ اللہ کے فضل سے کام کرتا ہے، انگلیاں بھی بچ گئیں، اس کی ہاتھ بھی بچ گیا. تو ہومیوپیتھی میں گینگرین کا علاج ہے، اگرچہ اردو میں گینگرین کا نام نہیں ہے. ہیں؟ وہ تو ہر چیز کے لیے گلنا سڑنا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نام نہیں ہے، اس بیماری کا نام نہیں ہے، تو اس کی ڈسکرپشن، اس کی تشریح موجود ہے کہ جہاں گلنا سڑنا پایا جائے اس کو. ویسے تو بغیر گنگرین کے بھی زخم گلتے سڑتے نہیں ہیں، بتائیں. اب بول رہے ہیں ترجمہ اونچی بتا رہے تھے اور آپ منہ ہلا رہے ہیں صرف. گلنا سڑنا تو ایک عام چیز ہے. عام زخم جو گینگرین نہ ہو ان میں بھی سڑان آ جاتی ہے، ان کو بھی کہتے ہیں جی گل سڑ رہے ہیں زخم. اور بعض دفعہ ایک لمبا سا مریض لیٹا ہوا بستر پہ، اس کو جو ناسور ہوتے ہیں وہ بھی گلتے سڑتے ہیں. بعض زخم پھیلنے لگ جاتے ہیں لیکن گینگرین نہیں ہوتے. گینگرین کی وہی علامت ہے جو بتائی ہے میں نے، سیاہی لازم ہے اس میں، اور قطعیت کے ساتھ اس کا رخ اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، وہ بڑھتی رہتی ہے. کناروں سے مرکز کی طرف حرکت ہے اس کی. اس کو گینگرین کہتے ہیں. اور اس میں یہ دوا بھی خدا کی فضل سے بہت مفید ہے، سیکیل کور. آرسنک بھی بہت مفید ہے. آرنیکا بھی ان کے ساتھ ملائی جائے تو اچھا اثر دکھاتی ہے. اس میں جو بلیڈنگ ہے، خواہ وہ یوٹرس سے ہو، خواہ وہ ناک سے ہو، خواہ کسی اور زخم سے ہو، اس میں سیاہی نمایاں ہے سیکل میں. سیکل کا سیاہی سے بہت تعلق ہے. جلد بھی سیاسی ہو جاتی ہے، مریض اچھے بڑے سفید رنگ کا بھی ہو، اس بیماری کے بعد جو سیکل سے تعلق رکھتی ہے اس کی جلد سیاہی مائل ہو جاتی ہے، اور سکڑی ہوئی جھریاں دار بلیڈنگ ساری سیاہ ہوتی ہے. بعض دفعہ عورتوں کو یوٹرس میں زخم ایسے ہوتے ہیں کہ مسلسل بلیڈنگ جاری رہتی ہے، مہینے میں چند دن آرام ملتا ہے مگر اس میں بھی پانی گندا سا آتا جاتا ہے، مسلسل شفا نہیں ہوتی. اور سیکل اگر ہو اس میں ذمہ دار تو اس کی علامت یہ ہے کہ سیاہ کلوٹڈ خون اور بدبودار یہ کبھی کبھی نکلتا ہے. ضروری نہیں کہ مسلسل یہی ہو، مگر جب سیاہ بدبودار کلوٹ کیا ہوا جمع ہوا خون نکلے جس میں تعفن بہت ہو تو یاد رکھیں یہ سیکل بہت ضروری ہے، کیونکہ گینگرینس رجحان ہے جو رحم کے اندر پیدا ہو گیا ہے. جو واٹری فلو ہے، اچھا وہ مجھے بھول گیا تھا، اس میں لکھا یہ ہوا ہے prolonged uterine hemorrhage so that one menstrual nisus runs into another. ایک مینسز دوسرے مینسز سے ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. Then a dark watery flow
comes on which lasts until the next period. जो वाटरी फ्लो मैंने कहा था वो भी स्याह रंग का होता है. ये एक बात बतानी मैं भूल गया था. हॉरिबली ऑफेंसिव, नाकाले बर्दाश्त बदबू पाई जाती है उसमें. और गर्मी से मैंने बताया था ना बहुत तकलीफ बढ़ती है, बताया था ना. सर्दी से आराम आता है. फास्फोरस में क्या होता है? क्या उलट है. नहीं, फास्फोरस में भी यही होता है, गर्मी से आराम आता है. अच्छा, यहाँ गर्मी से बढ़ती है, उलट है इसका फास्फोरस. लेकिन इन दोनों में एक एक और उल्टी उल्टी बात भी है. फास्फोरस में गर्मी से आराम आता है सिवाय मेदे और सर के. इसमें सीकिल में उलट है, गर्मी से तकलीफ बढ़ती है सिवाय बाज इस्तिस्नात के, जहां सर्दी से बढ़ती है. वो अब सुन लें जो इस्तिस्नात हैं. बाज़ दफ़ा इसकी जलन नहीं होती बल्कि एक गर्मी का एहसास एक मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेता है. इसका मरीज़ जब ऐसी गर्मी महसूस करे जो दरमियानी सी गर्मी है, किसी ख़ास उज़्व की जलन नहीं है, उसको फिर ठंड से आराम मिलता है. ऐसी सूरत में गर्मी उसको आराम नहीं देती. आई एम सॉरी, उलट हुआ ना, ये तो फिर उलट हो गया. उसको ढांपने से आराम मिलता है. आर्सेनिक की तरह आर्सेनिक की गर्मी को गर्मी से आराम मिलता है ना, इसकी गर्मी को सर्दी से मिलता है, अमूमी बता चुका हूं मैं. लेकिन वो गर्मी जो मुस्तकिल महसूस हो रही हो उसको अजीब है कि ढांपने से आराम मिलता है. हालांकि तबन जैसे कि मेरे मुंह से निकल गया था, ये नतीजा निकलना चाहिए कि वो कपड़े उतार दे तो आराम आ जाएगा, लेकिन ढांपे तो आराम आता है. उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अमलन जिस्म ठंडा होता है इसका, इल्ला माशाअल्लाह. कमज़ोर जिस्म है, दौरान खून कम है, और जो भी एहसास है वो कोई अंदरूनी असाबी एहसास है. हकीकत में जिस्म ठंडा होता है. इसलिए उस गर्मी को जो दायमी बन जाए और वो आम मिजाज से उलट जाए, उसको ढांपने से फ़ायदा होगा. इसी तरह बाज़ दफ़ा इसकी न्यूरल्जिक पेन्स को भी ढांकने से फ़ायदा होता है. उसने चेहरे में अगर न्यूरल्जिया है और शूट करने वाली पेन्स है, न्यूरल्जिया की दर्दें जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं. असाब के रेशों के साथ साथ दौड़ती हैं जैसे बिजली कौंध गई है. उसमें अगर ये बाकी इलामतें इसकी वही हों, मरीज़ा की शक्ल या मरीज़ की इससे मिलती हो, तो उसको ये ज़ायद इलामत होगी कि उस वक्त फिर नंगा करने से नहीं बल्कि ढांपने से आराम आएगा. हर जगह इन्फ्लेमेशन में जहाँ रुझान गलने सड़ने का पाया जाए, गैंग्रीनस होने का पाया जाए, खा वो निमोनिया हो, खा मैदे की इलामतें हों, खा इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की हों, उन सब में इसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये इलामतें अक्सर इसी की हैं. आर्सेनिक से इसका मुकाबला रहता है. दोनों की तफरीक बहुत मुश्किल है. सिर्फ मुकामी इलामतों के लिहाज से गैंग्रीन, शक्ल सूरत, बेचैनी, सवाए उस तफरीक के जो अमूमी है कि आर्सेनिक का मरीज़ अमूमन गर्मी से फ़ायदा पहुँचाता है, फ़ायदा हासिल करता है और लिपटा रहता है. रात के वक्त भी खूब अच्छी तरह लिपट के सोएगा. और इसका मरीज़ खिड़कियां भी खोल देगा और लिपटा हुआ नहीं होगा. आर्सेनिक के मरीज़ का जिस्म गर्मी महसूस करे तो गर्म भी होता है साथ, उसका ठंडा होना ज़रूरी नहीं है.
لیکن اس کے مریض کا ٹھنڈا جسم ضروری ہے، ٹھنڈا جسم اور گرمی کا احساس۔ آرسنک کے مریضوں میں دونوں قسم کے ملتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کے بعض اعضاء بہت گرم بھی ہوتے ہیں، جہاں تکلیف زیادہ ہو وہاں جلن بھی ہے اور گرم بھی ہیں۔ سیکیل میں گرمی کے احساس والے اعضاء اکثر ٹھنڈے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے محسوس ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فرق ہے، اور کپڑا اوڑھنے اور نہ اوڑھنے کا فرق نمایاں ہے۔ باقی بیماریوں میں اس کی پہچان بڑی مشکل ہے۔ آرسنک سے بہت ملتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کو اینٹیڈوٹ بھی کر دیتے ہیں، اور اگر ایک کی علامتیں موجود ہوں فائدہ نہ ہو تو دوسری دے دیں، ایک دوسرے سے کے بعد کام آ جاتی ہیں یہ۔ اچھا 1 منٹ رہ گیا ہے۔ اس میں کنولشنز بہت ہیں، اس میں بھی، اور سنگل پارٹس کی خاص طور پر تلووں میں کنولشن ہوں، پنڈلیوں میں ہوں، ران میں ہو، بازو میں کسی حصے میں، یہ سب اس میں پائی جاتی ہیں، اور اس کا جو مینیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وائلنٹ ہے، کمزور ہونے کے باوجود۔ سوکھی سڑی مریضہ ہوگی، اس قدر اس کو پاگل پن کا جوش آئے گا کہ وہ قتل کرنے کے لیے لپکے گی، مارنے دوڑنے کے لیے، اور اس حالت میں اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ ایک ایسا کیس میرے ذہن میں ہے، بعض دفعہ 2 مرد بھی اس کو پکڑ کے قابو نہیں کر سکتے تھے، اس کمزور مریضہ کو جب پاگل پن کا دورہ آتا تھا، اور یہ سیکیل کی خاص علامت ہے۔ اب ان کی مٹھی اسپیزم کے بغیر بند ہو گئی ہے، یوں کر کے آرام سے ہو گئی دونوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، باقی پھر انشاءاللہ۔ اسپیزم والی مٹھی جو ہے وہ کس کو کیا یاد دلائے گی آپ کو؟ نہیں، پلمبم سب سے پہلے، ہاں ٹھیک ہے، اچھا پلمبم کا کیس ہے۔